لوگ آتے ہیں. اسسٹنٹ جو تھا اس کو دھمکی دی ہے شبلی فراز نے, باقی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں. دیکھیں, حکومتی وکیل کے آرگومنٹس میں نے سنے ہیں, ٹائم گین کر رہے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ایموشنل ایک سین کریٹ کرنا چاہ رہے تھے, سمپتھی فیکٹر گیدر کرنا چاہ رہے ہیں. اس پورے کیس میں اگر کوئی سمپتھی ہے تو وہ تو محترمہ بشریٰ بی بی کے ساتھ ہی کسی کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک شوہر کے ساتھ ان کا ایک رشتہ رہا اور بڑا عرصہ رہا. اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ سلسلہ نہ چل سکا اور ایک اسلامی طریقے کے مطابق ان کی ڈیورس ہو گئی. اس کے بعد ایک شخص ہے جو کہ ڈیورس کے پہلے سال خاموش ہے, دوسرے سال خاموش ہے, تیسرے سال خاموش ہے, چوتھے سال خاموش ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ ڈیورس ہوئی ہے اور خان صاحب سے جب بی بی کی شادی ہوئی ہے, بیچ میں جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد, تو بیچ میں کوئی 4-5 میرے خیال میں مہینوں کا بھی اس میں گیپ ہے, سال کے اندر کا گیپ ہے. تو اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے, تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب نے خدا نخواستہ ان کو پریشرائز کیا ہوگا. پھر جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں, بڑے کارڈیل ریلیشنز محترم مانیکا صاحب کے ہیں خان صاحب کے بارے میں, اور آن ریکارڈ ہیں جو انہوں نے کمنٹس دیے ہیں, خان صاحب کو اپریشیٹ کیا, بی بی محترمہ کو کیا. پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب بہت مشکلات کا شکار ہوئے, 200-250 کیسز ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 اپریل کی رات جب وہ میری آخری سپیچ ہوئی ہے, اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی, ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, کیسز, گولیاں لگی, جیل میں ڈالے گئے, تقریباً 1.5 سال کے بعد, یعنی کہ اب تو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے نا, تو وہ تو پریشرائز نہیں کر سکتے تھے, آپ کیوں خاموش رہے؟ یہ جو ڈیلے ہے اس میں بے شمار شکوک و شبہات ہیں کہ جب ان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کا ضمیر جگہ یا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن میرے خیال میں آج آرگومنٹس جو محترم وکیل صاحب نے پروسیکیوشن کے دیے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لمبی کہانیاں وہ ریڈنگ کر رہے ہیں. آپ آرگومنٹس پہ آئیں اور آپ میٹر کو ڈسکس کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف کیس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی ہدایات ہیں کہ جتنا لمبا کھینچ سکتے ہو اس کو کھینچو, لیکن شب دیگ بھی آخر پکی جاتی ہے, تو کتنا کوئی اس کو لمبا کرے. بتائیے گا, رات کو جو نکاح خواہاں ہیں عمران خان کے, انہوں نے رات کو کامران شاہد کے پروگرام میں کہا ہے کہ جب عورت کی گواہی آ جائے تو وہی کافی ہوتی ہے. پہلے وہ گواہ بھی بنے, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جو عورت کی گواہی ہے وہی تصور کی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہی بات ہے, شریعت میں تو خاتون کی بات ہی جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی عدت پوری ہو گئی تھی, تو اس کے بعد یہ, اور دوسری بات یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جس سے ان کی بدنیتی مانیکا صاحب کی واضح ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اتنے سال بعد ان کو کیوں یہ سب کچھ یاد آیا. اور میں نے کل اڈیالہ کے بار ویسے ایک بات کی تھی, اڈیالہ کے بعد میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی بھی 2 شادیاں بدقسمتی سے نہیں چل سکیں, لیکن اگر مانیکا صاحب نے سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھیں کہ ان کی پہلی شادی جب جمامہ بی بی کے ساتھ ان کی نہیں چل سکی, حالانکہ ان سے ان کے 2 بچے تھے. خان صاحب نے میرے سامنے کبھی, میں نہیں دیکھا میڈیا میں کبھی کوئی بات اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں نہیں کی. ریحام بی بی جب ان سے کے ساتھ کی ڈیورس ہوئی ہے, حالانکہ محترمہ نے بسا اوقات کچھ گفتگو فرمائی ہے خان صاحب کے خلاف, لیکن خان صاحب نے ایک ڈیکورم رکھا ہے. تو مانیکا صاحب اگر کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے تو عمران خان صاحب سے سیکھیں کہ رشتہ کرنے میں بھی ایک گریس ہوتی ہے اور رشتہ چھوڑنے کے بعد بھی ایک انسان میں ایک گریس ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے تو پھر گریس میرے سب ختم ہو جاتا ہے. کیا وجہ بنی خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں, ان کا جو ڈیمینر ہے, جس طریقے سے ان کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں, جس طرح سے ہماری جماعت کا جب انتخابی نشان چھینا گیا, اس حوالے سے ہمارے وکیل محترم نیاز اللہ نیازی صاحب نے خان صاحب کے خدشات عدالت میں پیش کیے. اچھا, گزشتہ روز پرویز خٹک صاحب نے بھی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف بن گیا. چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیادت جو ہے نا اچھی طرح نہیں کر رہی ہے رسپانس, اس وجہ سے خان صاحب کو یہ نہیں نکلوا سکتے ہیں. وہ اسمبلی میں جا کے کوئی ایسی بات کریں, ایسا کوئی کام کریں جو کہ ان کو نکلوا سکیں, ان کو سمجھانا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو. چودھری صاحب کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے, میرے خیال میں تھوڑا قبل از وقت ان کو کمنٹ کرنا, میرا تو کمنٹ. تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اس وقت گفتگو کر رہے تھے سیشن کورٹ میں, جہاں پر بریک ہوا ہے اور عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل, جو سزا معطلی کی عمران خان کی درخواست ہے سزا کے خلاف, وہ اس وقت سنی جا رہی ہے کورٹ روم کے اندر, اور ایک بریک ہوئی ہے, بریک کے بعد دوبارہ سنی جائے گی. کل اس کا لاسٹ ڈے ہے, کل تک یعنی 12 جولائی تک ہر صورت اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے. ادروائز اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بالکل واضح ہے کہ اس کو جلد از جلد نمٹایا جائے.